لیکن ہم بلا وجہ ہی لوگوں سے اگر بیزار رہیں، کیوں؟ دل میں بوجھ ہے، عداوتیں ہیں، آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے۔ چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیے، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آوازار ہے، تو ان سے تنگ ہے، وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے تو آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی، اب میری مرضی کوئی نہیں۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں حضور، ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، نمٹ نہیں لینا۔ سویرے جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے، تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے ہیں۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے۔ عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے۔ اشداء علی الکفار، اپنوں کے لیے کیا ہے، کچھ عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم۔ میرے عزیز ترمذی میں حدیث ہے، اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں۔ اور پانچویں بات، اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے، میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی ایک بہت بڑی سنت، نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟
کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے. یہ جو ذوق ہے نا، اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا ضرورت، دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا، کیوں بھاگ رہا ہے؟ میری مجبوری بھی ہے، گاڑی کو تو چلنا ہے. جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے، اس پر بھی تنقید نہ کر، تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو. اپنی سوچوں کو مثبت کریں. آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. میں یہاں ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے. احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز. کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر. حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے. یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے. او بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے. اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا، آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے تے مفت آئے نے سارے بیچارے. اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو. کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے کوئی پارا نہ نہیں. اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت میں. ہم نا احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو. ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر. گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر. پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے. تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا ابا ابا کہتے، اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک. دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے. اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے. کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں، دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس. آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے. میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ. وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں. وہ پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے. ہم تو صاحب ہوتے ہیں، اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، تسی کوئی 10 چھڑو. اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے. آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو. حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ تو
تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے؟ غریب آدمی کا احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا. یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے، یہ احساس تھا، یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا. احساس تھا. حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے. اللہ کے محبوب رات کو روتے، دن کو تبلیغ کرتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو سمجھاتے. کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا، 10 بار بھی اس سے پوچھتا تو بتاتے. کیوں؟ احساس ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو کریم فرمانے لگے، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتے میں نے جلدی سے عرض کی، حضور میں اور آپ سے ناراض. تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے. فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے. یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں کوئی سوچ کیا رہا. یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں. احتجاج. میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، بھی وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں، میں کھانا بڑا اچھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے پر وہ گھر غریب ہے. اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے. میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے. اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا. آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ. تو بھی احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. یہ طریقے اپناؤ زندگی میں. 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو. یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں. سیدہ عائشہ کہنے لگی، کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں. جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی. میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی. میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں. انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں، اور
اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے، پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یا یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے، اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا، تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے۔ کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ماحول جذباتی ہے۔ یا آپ دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا۔ آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے، کیسے بیٹھے؟ نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں، کامل، مکمل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، یہ میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا۔ یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، نہیں کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی، ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھی، یعنی سونا، ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی۔ وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے، اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وزاداری قائم نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا۔ حضور ہنستے تو تبسم کرتے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بس وہ ہنس پڑتے تھے
फिर जो उम्र भर के रो रहे होते थे ना, वो हुजूर का हंसना देख के ही हंस पड़ते थे। गोया ना जहां जहां खिजा होती थी बहार आ जाती थी, जहां जहां दुख होते थे सुख आ जाते थे, जहां जहां भी कोई कमजोरी होती थी, खुदा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था, और फिर यह था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था, बड़ा बाकमाल। नहीं वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए, और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए, तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गईं। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए, आंखों में आंसू आए, तो उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, सारे भेद जानने वाला रब पूछता है, करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना रोए क्यों हैं। ये रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए? तो महबूब फरमाने लगे, जिब्रील, उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी इदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं। गमे उम्मत ने निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाह इज़वी से पैगाम लाए, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर रोए। तो जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लौटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मालिक करीम ने क्या फरमाया? वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है। रोए हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापिस गए तो रब करीम ने फरमाया, जाके मेरे महबूब से फरमा दें, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। महबूब आपको राजी करेंगे, ना रोएं, आपको राजी करेंगे आप। और हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया, जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में, मैं कोई नहीं राजी होता। अल्लाह, क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हुजूर का हंसना भी बाकमाल, रो देना भी बाकमाल, उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे, मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह, अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहां ये भी हर जाविये से, हर निगाह से, मैं क्या आपको अर्ज करूं, हमने न कभी सीरत बयान की, मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम उस तरह से सीरत को पढ़ती है। सीरत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए। ये जो जमाने में बेचैनी पाई जाती है ना, बेकरारी पाई जाती है, और ज़हनी इंतशार है, और फिक्री उलझाव है, और टूटती बिखरती सोचें, ये सारी खत्म हो जाए। ऐसा ठहराव नसीब हो, जीने का भी मजा आए और मरने का भी मजा आए। अगर हुजूर की सीरत मुकद्दसा को समझा जाए तो महबूब की जिंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। आप कहीं भी और जाएंगे, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फलां मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता हूँ। जाएं आप। बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें कहें तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा करके बाज आते हैं। और बिलखुसूस नई नस्ल जो होती है वो बुजुर्गों के तजर्बों से फायदा नहीं उठाती, वो अपने अलग से तजर्बे करना चाहती, उसका भी बड़ा खतरनाक नतीजा बरामद होता है। तो कोई बंदा भी जो आपको मोटिवेट करता है ना किताब व सुन्नत के बगैर,
کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ، لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا۔ میرے بھائی، نبی پاک کا اسوہ حسنہ، ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی، بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا، داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے۔ ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی۔ اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی۔ یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا، داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنتیں ہیں، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت۔ لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھ فلاں جی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا ہے، وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے۔ ادھر دیکھو میرے، اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ کام نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سنو میرے بھائی، صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے، ہمیشہ صحیح بات کرنا، دیانتدار رہنا۔ تو سمجھتا ہے 4-5-6-8 چیزیں ہی سنت ہیں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی، اور حضور کی جس ادا سے، سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی، شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں، معاشرے میں، فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے، تعارف۔ کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ، نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے۔ جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا، ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، جس چیز سے سب سے پہلے حضور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ۔ ملت کا جوان تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے ڈینگے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا، پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے، اور لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ، اتنی تکلیف میں ہیں۔ وہ امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں، پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں۔ غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا بس کا، کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے، پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں۔ یہ تو امیروں کی باتیں، تگڑے لوگوں کی باتیں۔ یہ سارا عالم، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے، نہ معیشت معاشرت کا ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے۔ یہاں اگر دیانتداری ہو جائے، سچ بولنے والا، بات کرنے والا سچ بولے۔ اذان سن لیں جی پہلے، ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ چلیں بتائیں وابڈا والوں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ آپ
अपनी भी एक आध मौलवियों पीरों के बारे में राय क्या है, बस यही हाल किया गया। इल्ला माशाअल्लाह बदएतमाद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक गिरोह एक तबके के बारे में बददियानती को फरोग दिया गया, झूठ को। आज भी किसी भी शख्स को आप ले लें, उसके बारे में सच्चाई से ज्यादा झूठी खबरें ज्यादा फैलाई जाती हैं। अफवाहों का दौर। अपनी जिंदगी में जवानों सच बोलो, दयानतदारी का मुजाहरा करो। उस मिल्लत का जवान कैसे तरक्की करेगा जिसकी मां कहती है कि पुत्र तू सच ही नहीं बोलता, तू जाता कहीं है बताता कहीं है, तू बात ही ठीक नहीं करता। कैसे बात सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग दीन के पैगामात भेजे तो हिरकल बादशाह को भी हुजूर ने पैगाम दिया। बड़ा सियाना आदमी था, समझदार था, मामला फहम था। उसने कहा मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं करता, कुछ चीज़ों के ना हुजूर के बारे में कुछ चीज़ों के सवालात मेरे जहन में हैं। उसने कहा यार यहाँ कोई आया हुआ हो ना, मक्के का सरदार, लोग तिजारत के लिए आते हैं, कोई समझदार सियाना सरदार वज़ादार आदमी तो लेके आओ। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वहां गए हुए थे, और आपको पता है कि वो हर जंग में आगे आगे थे कलमा पढ़ने से पहले। उनको बुला के ना लोगों को पता चला ये आए हुए हैं, तो ले जाके बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अबू सुफियान कहते हैं जब उसने सवाल जवाब शुरू किए ना, तो जाहिर है मैं मुखालिफ गिरोह में था। जब कोई मुखालिफ गिरोह में होता है उसने तारीफ तो नहीं ना करनी होती। वो सिर्फ हमारे मुल्क में रिवाज है कि लोग जो पार्टी छोड़ के आ रहे होते हैं उसकी भी तारीफें कर रहे होते हैं, और जिधर जा रहे होते हैं फिर उसकी भी। अल्लाह जाने कैसे अपने दिल को समझाते हैं, जमीर को मुतमईन करते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। अबू सुफियान कहते हैं मैं चूंकि दूसरे गिरोह में था, तो बादशाह ने जो बात भी पूछी ना मैंने राय मुखालिफ दी। जो भी पूछा कि वो महबूब अलैहिस्सलाम जो दावा नबुव्वत करते हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले अमीर हैं, गरीब हैं, बात क्या है, जंगें हुई हैं, तो नतीजे एक तवील गुफ्तगू है। अबू सुफियान कहते हैं आखिर में बादशाह ने एक सवाल पूछा, ये जवान ज्यादा गौर करेंगे। सवाल पूछा, अबू सुफियान कहते हैं मुझसे कहने लगा वो जिस करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने दावा नबुव्वत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते मैं चुप कर गया। एक मिनट के लिए मेरे दिल में ख्याल आया माज़अल्लाह कह दूं बोला है। फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वज़ादारी के खिलाफ है कि मैं झूठ बोलूं। और फिर अबू सुफियान कहते मेरे दिल के कोने से आवाज आई, मैं कोई और बात करूंगा तो शायद कोई थोड़ी देर के लिए सोचे, और अल्लाह के रसूल ने झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं, ये तो मुखालिफ नहीं मानेंगे, काफिर मुशरिक नहीं मानेंगे। बादशाह कहने लगा सोचते क्या हो, बताओ क्या कभी उन्होंने झूठ बोला है? तो अबू सुफियान कहते मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने उठा के दोबारा जमीन पे रखी। मैंने कहा बादशाह वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, मेरी उनसे मुखालफत है, मैं उनके मुकाबिल फौजें तक लेके आता हूं। वो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, राय का इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए मेरे भतीजे हैं। मैंने उन्हें माँ की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है। मैंने उनकी गोद में उनकी बेटियों को खेलते भी देखा है। इख्तलाफ और मुखालिफत अपनी जगह पर वो करीम मेरे सामने पैदा हुए और उनके मुकद्दस बाल मेरी आंखों के सामने सफेद हुए। उनकी जुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कभी जुबान से झूठ नहीं निकला। अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, कुछ खतीब बगैर नारों के भी तकरीर कर लेते हैं यार, ऊंची सुभान अल्लाह के बगैर भी काम चल जाएगा इंशाल्लाह। आप खाली सुनते जाए ना भी सुभान अल्लाह कहें फिर भी गुजारा, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, और नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सच बोला। अबू सुफियान कहते हैं उनकी जुबान से सिवाय हक सच के कभी कुछ निकला? करें ना थोड़ी पाबंदी हम भी सच की, करें ना। अच्छा हम बोलते हैं सच, बहुत सारे लोग सच बोलते हैं,
लेकिन वो दूसरों के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में नहीं बोलते। उसने इतना झूठ बोला, उसने इतनी करप्शन की, फलाने ने ये करे, दूसरों के बारे में बोल रहा है। अपने बारे में सच बोल, अपने बारे में तू बता, तूने क्या किया है, ना इधर उधर की तू बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तू कहां था, अपनी बात बता। अबू सुफियान कहते हैं जब मैंने बादशाह को ये बात बताई ना, उसने चादर कंधे पे रखी और वो जाने लगा, तो मैंने कहा यार तूने इतनी बातें पूछी, मैंने इतने जवाब दिए, कोई नतीजा, बाद का कोई रिजल्ट भी निकलता है ना, कोई एंड भी होता है, कोई नतीजा बता। तो कहते बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से बादशाह हंस पड़ा, हंस के कहने लगा नतीजा तो निकल आया। कहा क्या नतीजा निकला? तो कहने लगा यार जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये वाला झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। जो बोलते ही सच हैं, तो फिर गोया वो कह रहा था मान लो कि ये भी वो सच ही बोलते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। एक तो हुजूर की इस अहम अदा को अपनाओ। आपको पता है किसी बाप ने किसी मजबूरी से कभी कहा होगा अपने बेटे को, चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कोई मजबूरी होगी, उसने चले फर्ज किया किसी मजबूरी के तहत उसने कहा था अपने बेटे को कि बाहर जो बंदा आया उसे कह दो कि मैं घर में नहीं। चले मान लिया 2 मिनट के लिए तेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तूने एक दफा अपने पुत्र से कहा था ना झूठ बोल दे मैं घर नहीं, फिर तू सारी जिंदगी मिन्नत करेगा वो तेरे साथ भी सच नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी बीमारी है, ये घर तोड़ती है, घर, ये कबीले तोड़ती है, रिश्तों को कमजोर। क्यों झूठ बोलते हो रिश्ता करते वक्त कि बच्चा ये कमाता है ये कमाता, क्यों झूठ बोलते हो? साफ सुथरी 2 टोक बात करो। इतना बड़ा रिश्ता मियां बीवी का जो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां झूठ पर कायम करते हो। बेटी के वालिदैन भी अल्लाह माशाल्लाह झूठ बोलते हैं, ये दे देंगे ये दे देंगे, बाद में कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं। आपने पहले लालच खुद पैदा किया, क्यों कहानियां सुनाई? इतना अहम रिश्ता जिसकी बुनियाद पर सारा घर चलना था, वो रिश्ता ही बद-एतमादी पर कायम है। जब एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? अपनी जिंदगी में सच लाओ। दौलत लाने से ज्यादा जरूरी सच लाना है। घर में महंगी चीजें लाने से बेहतर है अपने घर में सच ले आओ, दयानतदारी ले आओ, घर भी बच जाएगा, कबीला भी बच जाएगा। जिम्मेदारी से कहता हूं सच बोलो, दयानतदार हो जाओ, मुल्क भी बच जाएगा। इस उम्मत का भलाई इस काम में है, ये हुजूर का उसवा हसना है। और तीसरी बात, नबी पाक की सुन्नत सिर्फ मिसवाक लेके दांत साफ करना ही नहीं, दिल साफ रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है। दिल साफ रखना भी हुजूर का तरीका। दिल बड़े बोझ होते हैं हमारे दिलों पर, मुफ्त की नाराजगी, कोई लेना देना नहीं। वो जी फलाने बंदे ने ना जी अपनी बच्ची की शादी की है, बच्चे की शादी की, रिश्तेदार ने मुझे पूछा नहीं। भाई आपको क्यों पूछते, आप क्या हैं? उनका घर था, आपको आप बिला वजह आप नाराज होके अपने घर में क्यों पूछते? आपको किस किताब में लिखा है, किस शरीयत में लिखा है, कहां कानून है आपसे पूछा जाए? वो फलाने बंदे ने मेरे बारे में बात की होगी, और यार तू इतना अहम नहीं है सारी दुनिया तेरे खिलाफ बातें करे, तू मुफ्त में टेंशन ले गया। वो जो 2 बंदे दूर खड़े हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, तेरी नहीं कर रहे। मुफ्त में अपने दिलों में बोझ, मुफ्त में बदगुमानियां। और जी फलाना बंदा अमीर हो गया, कैसे हो गया? ये तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हसद करने वाला बंदे पर एतराज नहीं करता, हसद करने वाला अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज करता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो तो कह रहा है उसे नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। आप जब इतनी ज्यादा अदावतें पैदा कर लेते हैं, आप क्यों नहीं उस चीज से खुश होते जो निजाम मेरे रब ने बना दिया है? इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें लोग अच्छे ही नहीं लगते। जिससे पूछ लो वो नाराज ही है, हर बंदा किसी न किसी से नाराज है, शिकवे कर रहा है। वो छोड़ दे यार, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाया है वो बेकार। मैं बदअकीदा बद मजहब की बात नहीं कर रहा, वो फिर दोहराता हूं। एक तो हुजूर की जिंदगी कामिल है, मुकम्मल है, उसे पढ़ो। जिस जाविये से हंसना भी बाकमाल है, रोना भी बड़ा कीमती है।
जिस जाविये से पढ़ोगे कमाल ही कमाल। और फिर हुजूर का उसवा हसना पूरी जिंदगी पे लागू करो। एक तो सच बोले, बदयांती कभी ना करें, झूठ कभी ना बोले, और अपने दिलों से सारे हसद, बुग़्ज़, अदावतें, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन